رابعہ بصریہ، وہ رابعہ بصریہ آپ پیدا ہوتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ رابعہ بصری۔ بصری اس لیے کہتے کہ آپ بصرہ میں پیدا ہوئی ہے نہیں، بنگال میں ہو تو بنگالی، بہار میں تو بہاری، حیدرآباد میں تو حیدرآبادی، مہاراشٹر میں ہو تو مراٹھی ہے نا، کانپور میں ہو تو کانپوری، الہ آباد میں ہو تو الہ آبادی، پھولپور میں تو پھولپوری، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے یہاں بہت سارے شاعر گزرے ہیں ہے نا، مقیم اثر بیاولی ہے نا، بیاول ہے تو بیاولی، برہان پور کے ہے تو برہان پوری، ہے کہ نہیں ہے؟ تو بصرہ میں پیدا ہوئی اس لیے بصری۔ رابعہ آپ کا نام، رابعہ یہ عربی میں رابع کہتے ہیں چار کو، کتنے کو کہتے ہیں؟ اربع یعنی چار، رابع اربع ہے نا، رابعہ رابع سے رابعہ ہے یعنی چار۔ مطلب یہ کہ آپ سے پہلے، توجہ ادھر دیجئے، آپ سے پہلے آپ کی 3 بہنیں اور موجود تھی، آپ چوتھے نمبر پر دنیا میں آئی، ہاں آپ اپنے والد کی چوتھی بیٹی ہیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رہ گیا۔ کیا نام رہ گیا؟ رابعہ۔ جب آپ پیدا ہوئی نا، جلدی بیٹھو نا، 1 گھنٹے میں گھومتے رہتے، بیٹھ جلدی سے۔ جب جو ہے پیدا ہوئی تو آپ کے والد محترم رونے لگے، آپ کے باپ کو پتا چلا تو رونے لگے، رونے لگے، روتے 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 آنکھ لگ گئی، تو خواب میں حضور تشریف لائے، سبحان اللہ، خواب میں سرکار تشریف لائے اور سرکار نے حضرت رابعہ بصری کے والد سے کہا کہ اے میرے نیک بندی کے والد محترم، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے والد کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں، میری پہلی ہی 3 بیٹیاں، پھر چوتھی بھی بیٹی ہو گئی، میں غریب ہوں، فاقہ کشی کا عالم ہے، قسم پرشی کا عالم ہے، حال یہ کہ 1 دن بچوں کو کھلاتا ہوں تو 2 دن بھوکے رہتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ بیٹا ہوگا تو میرا بازو بنے گا، میرا سہارا بنے گا، میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری نسل چلے گی، آگے کام آئے گا میرے، مگر اللہ نے یہ بھی بیٹی عطا کر دیا۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیند آ رہی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سبحان اللہ کہیے، اور زیادہ زور سے سبحان اللہ۔ آپ لوگ سوئیں گے تو میں بھی سوؤں گا پھر، ہاں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور جن کے خواب میں آ جائیں، سبحان اللہ، ہاں زور سے کہیں سبحان اللہ، حضور جن کے خواب میں آ جائیں، دیدار سے مشرف کرا دیں، ان کا مقام کیا ہونا، سبحان اللہ۔ ہم کہتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضرت رابعہ بصری کے گھر میں چراغا ہو گیا، حضور تشریف لائے اور کہا کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور تیسری بیٹی تھی، یہ چوتھی بیٹی ہو گئی، میں چاہتا تھا کہ بیٹا ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، غریب ہوں، پالوں گا کیسے؟ اللہ کے رسول نے کہا قلم لاؤ، دوات لاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھو۔ زور سے کہیں نا سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، سننا چاہیں گے؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ کہا کہ رابعہ بصری کے والد جاؤ، قلم لے کر کے آؤ، دوات لے کر کے آؤ، کاغذ لے کر کے آؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھتے جاؤ۔ اب قلم لائے، خواب میں سارا کام کیسے ہو رہا ہے؟ خواب میں قلم لائے، دوات لائے، کاغذ لائے، لکھنے لگے۔ حضور نے کہا لکھو، خط کس کے نام؟ بصرہ کے حاکم کے نام۔ کس کے نام؟ بصرہ کے سب سے بڑے امیر رئیس کے نام، حاکم کے نام۔ خط لکھو
اس سے کہو کہ ڈیش ڈیش ڈیش، وہ تمام چیزیں لکھا دی گئی. وہ کیا لکھائی گئی وہ بعد بتاؤں گا. وہ تمام چیزیں لکھا دی گئی اور لکھانے کے بعد کہا یہ کاغذ لے جاؤ اور بصرہ کے حاکم کو دے دینا. بصرہ کے حاکم کو دے دینا. اب وہ صبح ہوئی، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو دیکھا ہاتھ میں کاغذ موجود ہے. سبحان اللہ. بزرگوں کا کام ہے سبحان اللہ. اللہ کے رسول جسے نواز دے، سرکار جسے نوازے. لکھا تھا خواب میں، دیکھا تھا خواب میں، مگر کاغذ ہے ہاتھ میں. سبحان اللہ. اب کاغذ کو لیا اور لینے کے بعد صبح ہوئی، بصرہ کے حاکم کے دربار میں پہنچا تو دربار میں دربان تھا، ہے نا؟ دربان معلوم ہے نا؟ چوکیدار، پہرے دار، گیٹ کیپر دروازے پہ کھڑا تھا. اس سے پہرے دار سے کہا کہ مجھے حاکم سے ملنا ہے. کہا یہیں رکو، میں جا کے تمہارا سندیشہ بھیجتا ہوں، پہنچاتا ہوں. خط کو لیا اور لے کر کے حاکم کو لیا کر کے دیا. حاکم نے جیسی خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا وہ جو آدمی آیا ہے اسے وہیں روکے رکھو، اسے اندر آنے مت دینا. اسے وہیں روکے رکھو، اسے اندر آنے مت دینا. اسے وہیں روک دیا گیا. حاکم فوراً اپنے دربار سے اٹھا اور چلتے چلتے اس آدمی کے پاس، یعنی حضرت رابعہ بصری کے والد محترم کے پاس گیا اور کہا میں آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے استقبال کے لیے آ جاؤں. میں آپ کے سبحان اللہ بولتے رہیں گے، جو دوسرے ادھر نہیں آ رہے سب کو بھاگ جائیں گے. ہاں زور سے کہیں سبحان اللہ. اب یہ کر رہا تھا کہ میں اس لیے آیا، آپ کو روکے رکھا کہ آپ کے استقبال کے لیے میں آپ کے قریب آ جاؤں، آپ کا ویلکم کروں، آپ کا استقبال کروں، آپ کو خیر مقدم کہوں، خوش آمدید کہوں. اچھا ایک بات یہ بتائیے، آپ کی میری بات یہاں نہیں ہوگی، آپ میرے ساتھ میرے تخت پہ چلے. تخت پر اس کو بٹھایا گیا. حضرت رابعہ بصری کے والد کو تخت پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد کبھی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی چہرے کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی قدموں کو بوسہ دے رہا ہے. اور دینے کے بعد کہہ رہا ہے اے فلاں یہ تو بتاؤ میں رات کو حضور پر درود پڑھتا تھا، میں رات کو حضور پر میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا، اکیلے پڑھتا تھا، بیوی سو جاتی تھی تو پڑھتا تھا، بچے سو جاتے تھے تو پڑھتا تھا، دنیا نہ دیکھے تو پڑھتا تھا، دنیا رات کی تاریکی میں سو جائے تو پڑھتا تھا، میرے گھر میں اکیلے پڑھتا تھا. یہ راز کی بات ہے میرے اور میرے خدا کے علاوہ یہ کسی کو پتا نہیں ہے. لیکن اے رابعہ بصری کے والد مجھے یہ تو بتاؤ تمہیں پتا کیسے چلا یہ خط کیا ہے؟ رابعہ بصری کے والد کہتے ہیں یہ میں نے لکھا ضرور ہے مگر لکھانے والا کوئی اور نہیں، مدینے کا تاجدار ہے. لکھانے والا احمد مختار ہے، لکھانے والا نائب پروردگار ہے. مجھے بھی رات پتا چلا کہ آپ روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں، روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں. کل کی رات آپ نے درود نہیں بھیجا ہے، کل کی رات آپ نے درود پیش نہیں کیا ہے. جب درود بھیجا نہیں ہے تو درود نہ بھیجنے کا یہ جرمانہ ہے کہ آپ کو 400 چاندی کے سکے اس غریب آدمی کو دینا ہے. اللہ اکبر، 400 چاندی کے سکے اس غریب آدمی کو دینا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارا حال یہ ہے، ہم درود پڑھنے کی باری آئے زبان ہماری خاموش ہے، ہم کو دین کی بات کرنے کی باری آئے زبان ہمارے خاموش ہو جاتے ہیں. دنیاوی باتوں میں ہمارے زبان بڑے پھراٹے کے ساتھ امپیکیبل سروس جس کو کہا جاتا ہے اس انداز سے ہماری زبانیں چلتی ہیں، لیکن دین کی بات آئے تو زبان خاموش. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارا جو ایمان ہے، جو غیرت ایمانی ہے اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ کمی آ چکی ہے، متزلزل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایک قوم کے غیور مسلمان ہو یاد رکھو درود یہ وہ عمل ہے
جس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ درود جب بندہ پڑھتا ہے وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر. درود یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ درود بھیجتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے وہ بات کی بات ہے، مگر کہنا یہ ضرور ہے کہ آپ درود پڑھتے ہیں. درود کا عمل اتنا پیارا عمل ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے، جب بندہ کوئی میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ میری قبر پر ہے جو اس کے درود پڑھنے کو مجھ تک پہنچا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ درود پڑھنے والے کا مقام مرتبہ ہے. اگر آج درود کی باری آئے ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں. سنیں حضرت رابعہ بصری کے والد کہتے ہیں آپ روزانہ درود پڑھتے تھے. وقت کا حاکم ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا امیر ہے، مگر روزانہ درود پڑھ رہا ہے. سو رہا ہے درود پڑھتے پڑھتے سو رہا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اور فرمایا گیا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. درود پڑھنا یہ عاشقوں کا کام ہے. درود پڑھنا یہ عاشق صادق کا کام ہے. درود کا پڑھنا اللہ کے نیک بندوں کا وطیرہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل سے پہلے درود پڑھتا ہے، عمل کے بعد درود پڑھتا ہے، تاکہ عمل میں اگر کوئی کمی بیشی آ جائے تو درود کی برکت سے وہ کبھی بیشی دور ہوتی نظر آئے. یہ درود پاک کی برکت ہے. حضرت رابعہ بصری کے والد کہتے ہیں آپ روزانہ درود پڑھا کرتے تھے. آپ نے کل رات کو درود نہیں پڑھا ہے، درود آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ جرمانہ ادا کیجیے. وہ وقت کا بادشاہ امیر اگر ایک بار درود نہ پڑھے جرمانہ دینا پڑ رہا ہے. ایک قوم کے غیور مسلمانوں تم روزانہ بغیر درود پڑھے سو جاتے ہو. ایک قوم کے غیور مسلمانوں تم روزانہ ذکر کیے بغیر سو جاتے ہو. بتاؤ کہ تمہیں کتنے جرمانے بھرنے پڑیں گے. لوگ کہیں گے مولانا یہ کون سا جرمانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جرمانہ ہے، بہت بڑا جرمانہ ہے. کہا کون سا جرمانہ ہے؟ میں نے کہا سنو جب بھی تم درود پڑھتے ہو تمہارا درود رب کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور سرکار ابد قرار تمہارے درود پڑھنے سے خوش ہو جاتے ہیں. جب مصطفیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے. اور جب تم درود سے باز آ جاتے ہو، درود نہ پڑھتے ہو، تمہارا درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے تو تمہیں رب کی رضا بھی حاصل نہیں ہو پاتی ہے. بتاؤ کہ ایک بندے کو رب کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ کتنی بڑی بات ہے جس سے خدا راضی ہو جائے. ساری کائنات روٹھ جائے کوئی پرواہ نہیں، اگر خدا راضی ہے سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہے. اب کہا کہ جرمانہ ادا کیجیے. کہا کتنا؟ کہا 400 چاندی کے سکے. اس امیر نے وقت کے حاکم نے 1200 چاندی کے سکے غریبوں میں بانٹ دیے. آہا سبحان اللہ. اس لیے کہ حکم نامہ مدینے کے تاجدار کا آیا ہے. خوشی کی انتہا نہیں ہے، خوشی کی انتہا نہیں ہے. 1200 چاندی کے سکے غریب میں بانٹ دیے. 400 چاندی کے سکے حضرت رابعہ بصری کے والد کو دے دیے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد اس کاغذ کو لیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب میں انتقال کر جاؤں تو کفن کے نیچے میرے سینے پر اس کاغذ کو رکھ دینا. کفن کے نیچے میرے سینے پر اس کاغذ کو رکھ دینا. کل میدان محشر میں اللہ جب پوچھے گا کہ حاکم بصرہ کیا لائے ہو تو کہوں گا مولا یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا ہوں، یہ سند لے کر کے آیا ہوں.
مولا مجھے میری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں خبر نہیں، میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، میرے اعمال قبول ہوئے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن مصطفیٰ پر درود پڑھتا تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ سے چٹھی آئی ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا درود پڑھنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، میرا درود پڑھنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے، لہذا مولا تیری بارگاہ میں یہ میں درود والی پرچی لے کر کے آیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ درود پڑھنے کا فائدہ حاصل ہوا کہ نہیں؟